الحر الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا. اور میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب پھر صحت اور عافیت کے ساتھ آج ادھر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وسائل مہیا کیے جن سے ہم دور دور ایک دوسرے سے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کتاب کے قلوب کے ذریعے سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ہر منگل کے دن 4 بجے. آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہمارا جو پیٹرن ہے کلاس کا، ہمارے کچھ ساتھی ہو سکتا ہے نیا جوائن کیا اور جنہوں نے ان کے لیے بھی بتاتے چلے. پچھلی کلاس کا ہم ہوم ورک ڈسکس کرتے ہیں، پھر آج کا جو لیسن ہے لیسن 163 ہے فقہ القلوب کا، اور اس کو آپ نے الحمدللہ سن لیا ہوگا. اس پر آپ نے ضرور اپنے نوٹس تیار کیے ہوں گے، اعراب لگائے ہوں گے، ترجمہ لکھا ہوگا. تو ہم آپ سے عربک بھی سنیں گے، ترجمہ بھی کروائیں گے کچھ نہ کچھ آج. اور انشاءاللہ بہت خوبصورت لیسن ہے یہ خلق الارض پر. پچھلی دفعہ ہم نے خلق السماوات پڑھا تھا اور آج ہم پڑھ رہے ہیں زمین کی تخلیق، پیدائش. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ڈسکشن کے بعد پھر ہم آپ کو آگے کے کچھ کورسز کا بھی بتائیں گے اور کچھ ہوم ورکس بھی دیں گے ریلیٹڈ ٹو دی لیسن، پریکٹیکل سے ہوم ورک. تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا. دیکھتے ہیں کہ پچھلے ویک ہم نے آپ کو کیا ہوم ورکس دیے تھے. دکھائیے پچھلی ویک کا پہلا ہوم ورک کیا تھا، دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلی ویک آپ کو ہوم ورک جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے آسمان کی جو اچھا عمل کی ڈائری، چلے پہلے عمل کی ڈائری پہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ نے اسے ذرا چیٹ میں لکھے نا کس کس نے عمل کی ڈائری بنا لی ہے. ذرا میں چیٹ کھولتی ہوں، ساتھ ساتھ چیٹ میں بھی دیکھتی جاتی ہوں. تو سیرش انصاری کہتی ہیں کہ انہوں نے ہوم ورک ڈائری میں لکھا ہے صفحہ نمبر 476 سے. سیرش کیا لکھا ہے آپ نے جو ڈائری ہے آپ کی، اس میں بتائیں آپ نے اپنی عمل کی ڈائری میں کیا لکھا. جی اس کے اندر لکھا یہ والا جو پیراگراف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نظر ڈالو اس کے سورج اور چاند کی طرف، یہ والا جو پیراگراف، وانظر الی شمسہ و قمرہ تو آپ نے اپنے واختلافہ۔ عمل کے لیے اس میں سے کیا کیا اچھا لگا تھا آپ کو جو آپ نے اس کو لکھا، کیونکہ یہ تو عمل کی ڈائری ہے نا؟ جی میں نے اس میں اپنے عمل کے لیے لکھا کہ ان کی حالات، ان کی حرکت بدل جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، ایک جگہ ساکت ہے، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت مقرر پر، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے آگے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ جھک سکتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا عمل کی ڈائری کو مزید واضح کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں آپ کی تفسیر نوٹ بک، جس پہ آپ تفسیر سے میرا مطلب ترجمہ یا جو سمجھ کے لیے آپ جو بھی لیسن کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اسے جو ریڈیوس کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک نوٹ بک ہوتی ہے۔ لیکن جو عمل کی ڈائری ہے نا، اس میں پیورلی آپ نے لیسن کے حوالے سے یہ لکھنا ہے، میں نے آج کے سبق سے اپنے عمل کے لیے کیا نکالا۔ وہ چند جملے اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، جیسے آپ نے یہ لیسن کا یہ حصہ لکھا، لیکن یہ آپ لکھیں اپنی دوسری کاپی پہ، یا اگر اس پہ بھی لکھ رہے ہیں تو لکھ کے پھر یہ لکھیے کہ اس سے مجھے یہ عملی طور پہ سمجھ میں آئی ہے۔ تو آپ کو عملی طور پہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ چلے آپ ہی بتائیں اس سے، سیرش بتائیں یا کچھ کہ بغیر کسی خلل کے سورج اور چاند حرکت کر رہے ہیں، ان کی چال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو میرے عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ قرآن پڑھ کے آیات مجھ پر اثر کری، میں نے اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو جھکایا یا نہیں جھکایا، یہ میں نے ٹھیک، لکھا بھائی اپنے۔ گڈ، شاباش۔ تو یہ آپ نے جو عمل کے لحاظ سے لکھنا ہے نا، وہ مجھے انشاءاللہ ضرور بتانا ہے، کیونکہ یہ عمل کی ڈائری ہے کہ میں نے اپنی اطاعت میں مثلاً اپنے آپ کو اور بڑھانا ہے، یا میں نے جس طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح وہ عبد ہیں اللہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، میں نے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانا ہے۔ بارک اللہ فیک، کی آپ نے غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور بڑھائے۔ آج میں نے سیرش انصاری سے لیا ہے اس چیز کو، نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ساتھی سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے عمل کی ڈائری میں کیا لکھا۔ صفحہ نمبر 476 پہ جو پیراگراف تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آسمانوں اور ستاروں پر غور و فکر کریں، تو کیا غور و فکر کیا؟ سیرش نے تو بتایا، باقیوں نے کیا غور و فکر کیا؟ کون بتائے گا مجھے؟ جو بتانا چاہے اپنا مائک کھولے۔ تسنیم، آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم باجی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ السلام۔ میں نے اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع ملا الحمدللہ، اور میں نے اس کو دیکھا طلوع اور غروب کے اوقات میں، مطلب احساسات کو محسوس کیا، مطلب پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا تھا میں نے بہت، کہ میں اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت صبح کے فجر کے اوقات میں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اور پھر جب ہم عصر کے بعد ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا آ رہا تھا کہ احساسات آ رہے تھے کہ اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کو مطلب دل چاہتا ہے بہت زیادہ مزید کریں، کہ یہ وقت تھوڑا اور ہو، کہ مطلب یہ پڑھ لوں یہ پڑھ لوں، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس ٹائم میں، اس ان اوقات میں اس پہ دیکھنا بہت الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بے شعوری کے حالت میں، بے شعوری سے میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بعضوں کو تسبیحات پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نا، شعور سے نہیں مانگتے، بس ایک مکینیکل انداز میں مانگتے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک فیلنگ کے ساتھ اس کو محسوس کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور ہمیں جو جو اللہ کی کونی آیات ہے نا، کائنات میں جو نشانیاں، ان سے اللہ کی قولی آیات ہمیں سمجھ میں آئیں، یعنی قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کی کلام ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ چلیں جی، گڈ۔ شاہدہ پروین، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی، میں جیسے میں اپنے بیک یارڈ میں بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہوں آسمان کی طرف، غور و فکر کرتی ہوں کہ جیسے اللہ اس کے کلرز اور اس کی جیسے بناوٹ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کتنا آسمان کا وہ خوبصورت جیسے اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے اسی طرح جیسے فجر کا اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو کیسے اس کے مختلف رنگ بکھر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو میں نے جیسے غور بھی کیا اور پڑھا بھی کہ طبی لحاظ سے بھی، جیسے جو فجر کی اس کی سرخی ہے آپ کے دماغ کے لیے وہ فری آپ کی میڈیسن ہے، اور مغرب کی جو ہے اس کی جو سرخی ہے کوسے قزا ہے، وہ اس کو آپ کے لیے ہارٹ کے لیے ہے۔ تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ جیسے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے کیسی کیسی وہ کہتے ہیں نا
تدبر کی چیزیں اور غور و فکر کی چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور جہاں بھی بیٹھتی ہوں، چاہے پانی کے پاس ہوں چاہے، تو یہ اسی پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کسی مقصد کے لیے بنایا، اس میں اس کی حکمت ہے، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے اپنے آپ پہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جناب، چلیے جی آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوم ورک تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا بڈی بنائیں کلاس میں. کچھ کسی کے ساتھ ہم نے مل کے ڈسکشن کیا؟ ذرا لکھیے اپنی چیٹ میں کیا کس نے کس کے ساتھ لیسن کا کیا کوئی ڈسکشن اگر کیا ہے تو اپنے ساتھی کا نام اپنی چیٹ میں لکھیے. آپ نے کس کے ساتھ کیا؟ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کس کو اپنا بڈی بنایا. ٹھیک ہے جی، میں دیکھ رہی ہوں. اوکے، آتکا کے ساتھ ایک نے کہا میں نے بنایا، سیرش نے کہا میں نے حمیرہ کو بنایا، نجمہ نے کس کو بنایا مجھے نہیں پتا، سروت سلطانہ نے سیرش کو بنایا، سیرش نے شاہدہ باجی کو بنایا، سبحان اللہ. حمیرہ تحریز نے سیرش کو بنایا، زینب نوید نے اپنی ماما کو بنایا. گڈ، ٹھیک ہے، آپ کا علم ان تک بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. نجمہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکشن کیا. گڈ. تو اگر آپ کو اپنے ساتھ کلاس کے ساتھی سے کوئی نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر کے ساتھی سے اپنا ایک بڈی بنا لیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اسے بتائیں، اس کو بھی شوق پیدا ہو انشاءاللہ. راحیلہ نے بھی اپنی بیٹی کو زینب کو کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ چیٹ میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. ناظرہ نے اپنی سسٹر کے ساتھ کیا، تسنیم نے بھی. تو گڈ. تو وہ اگر کتنا چاہو گے نیکسٹ ٹائم لیسن سنتے وقت اگر آپ ان کو اپنے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم بٹھا سکیں جب آپ لیسن سن رہے ہوں، یا کلاس میں بھی کبھی شامل کر سکیں. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چلیں آپ کے ذریعے ان تو ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہی ہوں اور ساتھی بھی لکھتے جا رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. آپ میں سے ہر ایک کو اپنا ایک بڈی بنانا ہے، یاد رکھیں یہ لازم کام ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہم نے آپ کو پچھلی بار تسبیح دی تھی کہ اللہ کے عالم الغیب ہونے کے وسیلے سے دعا کیجئے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ نے مانگنا ہے. تو کس کس نے یہ کام کیا؟ کیا آپ نے یہ تسبیح سے دعا مانگی؟ کیا آپ نے اس کو پڑھا؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا اس دعا کو مانگنے کا کوئی فائدہ ہوا، یا کوئی آپ اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں؟ کوئی بھی آپ شیئر کرنا چاہیں. جی فرحت کہیے. ہاں جی، میں نے نا یہ روز دعا مانگی ہے بس اللہ تعالیٰ سے. باقی ہے نا جو اپنی مشکلات کا حل کے لیے نا، باقی اللہ آگے سے پوری کرے گا میرے لیے. اور میرے لیے کچھ پریشانیاں ہیں جو کہ مجھے بس یہ کہ سکون آ گیا یہ دعائیں پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت ہے نا جو ہے آسانیاں کر دے اس کو میں پڑھ رہی ہوں تو. آمین. دیکھیں اس میں یہ بات ہے نا کہ میں تجھ سے وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، کہ میں تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں. یا اللہ یہ آزمائش میری زندگی سے ہٹا دے، مجھے اور کافی اگر اس کو تو نے سکون آ گیا، ٹیسٹ کے کافی لیے رکھا ہے تو سکون آ مجھے گیا اس صبر کو. کے ساتھ نکال اس سے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے اور ہم سب کی مشکلات کو دور کرے اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے. آمین. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کی طرف آتے ہیں جی. ہم نے تھوڑا 10-12 منٹ بعد کی پچھلے لیسن کی، اب آج کے سبق کو ہم دیکھتے ہیں. آج کے سبق کا آغاز جو ہے نا، ہم لیسن 163 ہے نا، خلق الارض. تو جناب آج کے سبق کا آغاز ہم ایک ہوم ورک سے کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں جو صفحہ نمبر 481 ہے نا، 481، اس کے اندر جو پیراگراف آتا ہے نا، پہلے تو 2 آیات ہیں، سورۃ السجدہ ہے، پھر سورۃ قاف کی آیت ہے، پھر اس کے بعد خلق اللہ الارض مختلفۃ الاجناس کی لائن ہے. اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے نا، میں نہ عربک پڑھوا رہی ہوں اس کی، نہ میں اس کا ٹرانسلیشن کرا رہی ہوں. یہ جو ہے نا فَهَذِهِ الْأَرْضُ سَهْلَةٌ، اوپر لے کے جائیں جی، ذرا دکھائیں. فَهَذِهِ الْأَرْضُ سَهْلَةٌ وَهَذِهِ حَزَنَةٌ، یہ جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے پیراگراف ہے. مجھے آپ صرف یہ بتائیں اس پیراگراف میں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کس چیز پر بات ہو رہی ہے، مصنف کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ خلاصے سے بتا دیں بے شک. کون بتائے گا؟ فرحت. طاہرہ تو بات کر چکے ہیں. طاہرہ یاسمین، کوئی طاہرہ بتائیں آپ. جی، اس میں زمین کی ڈفرینٹ کنڈیشنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے یہ مختلف کسی جگہ پہ مختلف ہے، کسی دوسری جگہ پہ اس سے زیادہ مختلف ہے. کہیں نرم ہے، کہیں سطح مرتفع ہے، کہیں پہ سخت ہے، اور کہیں پہ سیاہ ہے تو
جزاک اللہ خیر طاہرہ، بس مجھے صرف آئیڈیا ہی لینا تھا کہ آپ لوگوں نے بات کو سمجھا ہے کہ نہیں. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. اب میں اس پورے پیراگراف سے آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. شروع آپ کا ہوم ورک ہو رہا ہے فَهَذِهِ الْأَرْضُ سَهْلَةٌ سَهْلَةٌ سے شروع لے کر جہاں تک یہ آیت ہے نا سورۃ الرعد کی شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہاں تک وَلَا تُمْسِكُ الْمَاءَ تک. یہ پورا پیراگراف پڑھ کر اس کی عربک کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی اردو کو سمجھنا ہے، اور اپنے پاس آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ جو یہاں پر مصنف اس پیراگراف میں زمین کی جو مختلف قسمیں بتا رہے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کیجئے. ہمارے ساتھ اپنا جہاں آپ لسٹ ڈاؤن کریں نا اس کو آپ شیئر کریں پکچر میں، ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا لسٹ ڈاؤن کیا، آپ نے کیا قسمیں نکالی ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ وہ لکھ کر کہیں لگا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ٹیبل پر لکھ کے لگا دیں، کسی اور کی نظر بھی پڑ جائے، کاپی میں لکھ کے لگا دیں، یا اپنی بک یا ڈائری میں کہیں لکھیں، یا آپ کے اوپر ہے. ہم نے آپ کو نہیں کہتے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے قسمیں کیا نکالی ہیں جو مصنف اس پیراگراف میں بات کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے. چلیں آگے آتے ہیں. اب آپ کی عربک پڑھواتے ہیں آپ سے. اس پیراگراف کے بعد سورہ رعد کی آیت 4 جہاں مکمل ہو گئی ہے، اس سے اگلی لائن فَسُبْحَانَ مَن نَوَّعَهَا سے پڑھیں. میں دیکھتی ہوں کون ساتھی پڑھنا چاہے گا. سب سے پہلا ہاتھ کس کا کھڑا ہے؟ چلیں جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی پہلے ان کو پڑھواتی ہوں، پھر باقی ساتھیوں کی طرف آؤں گی. شہناز محمد. جی. فسبحان من نوعها هذا التنوع وفرق أجزاءها هذا التفريق ومن خص كل قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن. آگے پڑھوں؟ شاباش، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو پڑھواؤں گی شہناز. نیکسٹ لائن جو ہے وہ پڑھیں حمیرہ طاہر. وسبحان من ألقى عليها رواسيها وفتح فيها السبل وأخرج منها الماء والمرء ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتها. جی اگلی پڑھوں شاباش، لائن. بارک اللہ فیک. نہیں بس اتنا ہی، ذرا سے میں باقی ساتھیوں سے پڑھوا لوں، پھر دوبارہ آپ لوگ کی باری آ جائے گی اگر موقع ٹیچر ہوا میں پڑھوں شاہین وضو. میں باری باری لائن سے پڑھوا رہی ہوں. آپ ہاتھ کھڑا رکھیں، آپ کو بھی موقع دوں گی. ماریا عمران آپ پڑھیے. میں نے کبھی پڑھا نہیں نا اس لیے کہہ دوں. آپ کو موقع ملے گا، آپ ہینڈ ریز رکھیں. جی ماریا. وَإِذَا نَظَرَ الْإِنسَانُ إِلَى الْأَرْضِ وَكَيْفَ خُلِقَتْ رَآهَا مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ فَاطِرِهَا وَمُبْدِيهَا. وَمُبْدِعِهَا. ٹھیک ہے. رآہا من آدم آیاتی فاترہا ومبدعہا. عین کے نیچے بھی زیر ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. صدر بھٹی آگے سے آپ پڑھیں. خلقه الله عز وجل فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال وجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم. شاباش، بہت اچھی کوشش ہے. کئی مجھے الفاظ تھوڑے سے سننے میں مشکل ہوئی، میں ان کو دہرا دیتی ہوں، اپنے پاس چیک کر لیجیے. خالق اللہ، ٹھیک ہے. خالق اللہ پہلی لائن میں تھا. دوسری لائن میں آخری لائن جو ہے اس کو دیکھیں، لی ینطلقو. اسی طرح فی حواجہم وتصرفاتہم. یہ لفظ مجھے نا سننے میں مختلف محسوس ہوا، آپ اپنے پاس چیک کر لیں. آگے دیکھیں، وَجَعَلَهَا أَوْتَادًا تَحْفَظُهَا لِأَلَّا. ٹھیک ہے، لِتَحْفَظُهَا لِأَلَّا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. عالیہ اکبر آپ پڑھیے. ووسع سبحانه أكنافها ودحاها ومدها وبسطها وجعلها كفاة للأحياء أحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء
وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات كما قال سبحانه. शाबाश, बिल्कुल ठीक. बारक अल्लाह फीक. सुमरो आप पढ़िए. पढ़िए, सुमरो नाम है आपका, पढ़िए. माइक खोलें अपना. क्या जी नाम है बाजी, आपका? नाम प्रेहे बताइए. प्रेहे परे. परे सुमरो प्रेहे जी, पढ़िए. पढ़िए. आप हमारे साथ पहले भी शामिल हुई हैं या पहली दफा है? बाजी आज सेकंड क्लास है मेरी. गुड, माशाल्लाह. चलें, पढ़िए. वल अर्दु काइनुन हय्युन यहया व यमूत फलमाउ हीना युसीबुल अर्द यबअथु फीहा बिअम्रिल्लाहिल खस्ब फतंबुतु ज़रअ वल हय्य अल नामी व तमूजु सफहातुहा बिल بالألوان وأشكال من الأحياء من النباتات والماء رسول حياة من الله فحيث كان تكون الحياة. माशाल्लाह, बारक अल्लाह फीक. बहुत अच्छा पढ़ा है, शाबाश. बस एक लफ्ज देखिए, अल हय्युन नामी, ठीक है, बाकी सही है. अभी अलवानी वशकाली. ये बताएं भैया, आपने तैयारी कैसे की इसकी? आपके लिए तो नई क्लास होगी है. जी मैंने पहले कोर्स किए हुए ना, तालीमुल कुरान में पढ़ा था फिकुल कुलूब, तो ये सेकंड टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. तो आपको दोबारा पढ़ने का कैसे शौक आया? वहाँ आपने ये बुक तो नहीं पढ़ी होगी. जी ये वाली बुक नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जब मैं हदीस कोर्स कंप्लीट करके आई अभी तो पता चला कि बुक 5 स्टार्ट हो रही फिकुल कुलूब की, तो एज अ स्टाफ में भी फिकुल कुलूब पढ़ना जरूरी है, इसलिए फिर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया. कहाँ आप हैं, कहाँ से, किस शहर से, और कहाँ पर से तालीमुल कुरान मैं की है? मैं टंडो आदम से हूँ, और कराची हॉस्टल है ना सिराजुद्दौला, मैंने वहां से तालीमुल कुरान और तालीमुल हदीस किया है. मुझे लग रहा था कि आपने खूब मेहनत से पढ़ा हुआ है. और कराची हॉस्टल में माशाल्लाह स्टूडेंट्स में बहुत मेहनत की जाती है. सारे हॉस्टल्स में बहुत मेहनत की जाती है. अल्लाह ताला आपको जी आपका इल्म मुबारक करे. बारक अल्लाह फीकी. सौतुल कुरान अब वहाँ पे शुरू होने जा रहा है, तो आप लोगों ने और स्टूडेंट्स को लेके आना है इंशाल्लाह वहाँ पर. ठीक है, इंशाल्लाह. भेजना है अपने इलाके से. चले जी. मुझे खुशी हुई बहुत कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को शौक है, और आप अपने इल्म का सफर ऐसा नहीं है कि तालीमुल कुरान किया और तालीमुल हदीस किया और बस सोचा कि अब मुझे नहीं पढ़ना. अपने इल्म के सफर को आप लोग जारी रखे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. मुसर्रत तालिब, आप पढ़िए आगे यहाँ से. सूरत रूम की. वंजुरु वंजुरु इलल अर्दी वहिया मैततुन हामिदतुन खाशिअतुन फइज़ा अंज़लल्लाहु अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व तहर्रकत व रबत वख़दरत व अंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज फ़अख़रजत अजाइबा अजाइबन नबाताती फिल मंज़री वल मख़बर. शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा है. बस एक दो लफ्ज देखिए. आगाज में लफ्ज है फंजुर, इसको शरा मुख्तलिफ पढ़ा गया है, इसको देखिए. जी फन फिर इसी तरह फंजुर है, ठीक है. इसी तरह जी अलमाउ तज़्ज़त, आखिर में इसी लाइन में जो था लफ्ज. और अगली लाइन में देखिए, अजाइबन नबाती फिल मंजर. बाकी मुझे लगा इसमें अन्नबात, मुझे लगा थोड़ा सा मुख्तलिफ पढ़ा गया. ये शायद सुनने में मुझे लगा, तो मैंने कहा दोहरा दूं. आप अपने पास चेक कर लें. अल्लाह ताला बहुत आपके इल्म में बरकत करे सबके. माशाल्लाह बहुत अच्छा सबक सुना रहे हैं आप, माशाल्लाह. रेशमा आप पढ़िए. أقوات وأزهار وثمار على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها وأنواع الفواكه والثمار ومراعي الدواب والطير. गुड. वमराई दवाबी व तैर, माशाल्लाह, बारक अल्लाह फी इल्मिक. शमीम अख्तर आप पढ़िए आगे से. तुम मंजूर. ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتبانية في اللون والشكل والرائحة
والراحة والطعام والراحة والطعام والمنفعة والحزم واللقاء واحد والعام واحد والتاج مختلف ٹھیک ہے فسبحان ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے شمیم. کہیں کہیں الفاظ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے اور آپ نے دیکھنا ہے. ام حبیبہ آپ اسی پیراگراف کو پڑھیں. ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة متباينة في اللون والشكل بس ٹھیک ہے ورائحة. یہیں تک رک جائیں یہیں تک رک جائیں. ام حبیبہ گڈ اچھا پڑھا ہے. دو چار الفاظ درست ہونے والے ہیں. میں ان کو پڑھ کے بتاتی ہوں. آپ بھی اور شمیم بھی جو پچھلی ساتھی نے پڑھا دونوں اس کو دیکھیں. ثم انظر الى قطعة الارض متجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت ازواج المختلفة المتباينة. ٹھیک ہے متباینۃ. تھوڑا سا ذرا مختلف لفظ ہو نا تو اس کو رک رک کے پڑھ لیا کریں. پھر اللون والشکل. گڈ اچھا پڑھا ہے شاباش. قندیل اس سے آگے آپ پڑھیں. پھر لونی سے شروع کریں. والرائحات والطعم والمنفعة والحجم واللفاح واحد والأم واحد والنتاج مختلف. ٹھیک ہے اچھا. فسبحان رکے ذرا یہی رکے. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں اس پیراگراف کے. منفعتی. ٹھیک ہے منفعنی والمنفعتی اور واللقاہ. ٹھیک ہے ان دونوں الفاظ کو دیکھیے. آگے پڑھیں. قندیلہ اگلی لائن بھی پڑھ لیں. فسبحان من أودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الأم وجعلها یہی رک جائیں. بس یہی رک جائیں. اودع هذه الأجنة اور اسی طرح فی بطن هذه الام. باقی ٹھیک ہے شاباش. روبینہ شاہد یہیں سے آگے آپ پڑھیں. وجعلها سے وجعلها تحمل بذلك من بقاه واحد وقبائل من النبات. آیت پڑھو گے. پڑھ لیں آیت. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ٹھیک ہے گڈ وسبحان من. بس یہیں تک. گڈ. فضا آپ پڑھیے آگے. فضا. جی باجی. وسبحان من أحكام جوانب الأرض بالجبال الراسيات شوامخ الصلاة ونسبها فأحسن نصبها ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض. بس ٹھیک ہے یہیں تک. فضا گڈ اچھا پڑھا آپ نے. فضا آپ ہمارے ساتھ پہلے سے شامل ہے یا نہیں ابھی جوائن کیا آپ نے؟ نہیں باجی میں پہلے سے شامل ہوں. اب پڑھا میں نے سناتی آج ہیں. ہے. ہاں جی دیکھا مجھے آواز ہی نہیں لگی تھی آج. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کوشش کی اٹیمپٹ کیا. تو آپ سنایا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آپ سب ساتھی جب سناتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اس کو دیکھیے وہ سبحان من احکمہ. باقی سب ٹھیک پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور اگلی لائن میں آپ دیکھیں جو یہ لاسٹ ورڈ تھا نا کہ اگلی لائن کا پہلا 483 کا پہلا ورڈ سیلاب ہے. وَنَسَبَهَا یہ دونوں دفعہ نسبہا پڑھا آپ نے. اس کو با پر زبر لگا لیں. وَنَسَبَهَا فَأَحْسَنُ نَسَبَهَا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. سمیرہ سلطانہ اس سے آگے آپ پڑھیں. ورفع آہا سے. سمیرہ. جی باجی جی.
وجعل أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تتاول السنين وترادف الأمطار وتوالي الرياح وأتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعها ثم هدى الناس للاستفادة منها ولولا هدايته لهم إلى ذلك لم يعرفوه ولم يقدروا عليه. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. للاستفادتی منہا، ٹھیک ہے، اس میں کتاب مس ہو گیا تھا، باقی سب ٹھیک ہے. سمیرا آپ بھی کم ہی سناتی ہیں. باجی بک 4 میں بہت کم سنایا تھا، بک 2 3 میں سنایا ہے. مجھے گمی ہوئی آوازیں پلٹ کے واپس آ رہی ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے بک 5 میں آپ نے سنایا. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. سرور سلطانہ آپ سنائیے. واللہ تبارک و تعالی هو الذی انزل من السماء ماء مبارکا واسکنہ فی الارض یستفید منہ الانسان والحیوان والنبات علی مدار العام کما قال سبحانہ. بجائے پڑھو. مدار العام، باقی سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، گڈ. شافیہ یوسف آپ سنائیے. فسبحانہ فسبحان من أودع الماء في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأودية والأدوية والأشربة والأقوات على مدار العام. ایک لائن اور سنا دیں. فهذا لغذاء الإنسان وهذا لغذاء الحيوان وهذا سم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا حار گڈ، بس وهذا ٹھیک ہے. بارد. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، بہت اچھا سنا. بارک اللہ فی علمک. تسلیم جان آپ سنائیے. تسلیم جان وہذا ہارن سے. وہذا ہارون وہذا بارد وہذا ہلون وہذا مر وہذا حامد وہذا مالح وہذا ثمر وہذا ورق وہذا حب متراکب وہذا منفرد وہذا ثمر مذکور وہذا مکشوف وہذا ثمر ابید وہذا اصفر وہذا احمر وہذا اسود. گڈ، ٹھیک ہے. وہذا مر، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سیکنڈ لائن میں ٹھیک ہے. رومانہ اختر آپ سنائیے. 2 لائنیں پڑھ جی لیجیے. استاد جی. وهذا ثمره في باطن الأرض وهذا على سطح الأرض وهذا ثمره في أعلاه وهذا في أسفله إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. بس بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے، شاباش. آمین. شاہدہ نسیم آپ پڑھیں ولا یعلمها سے. جی باجی کہاں سے؟ ولا یعلمها الا اللہ وحدہ سے. ولا ایک کہاں نہیں رہا. ہمارے ساتھ موو نہیں کریں. الا اللہ وحدہ سے باجی. جی یہاں سے. الا اللہ وحدہ والذی لا تکاد تخلو ورقت ولا زہرا ولا ثمرۃ ولا خشیۃ من منافع تعجز القول علی الاحاط بها. ٹھیک ہے، یہیں رکے ذرا. تھوڑے سے ان کے الفاظ دیکھیں. والذی لا تکاد تخلو ورقۃ. ٹھیک ہے، ورقۃ آگے ولا زہرا. پھر اسی طرح آگے ولا ثمرۃ. ٹھیک ہے، اور ولا خشبۃ من منافع. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے. بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ. شاہین رضوی آپ پڑھیے. وانظر وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء
في تلك فالأروف أرقيقه الداء نفاس وكيف يستقبله النبات وكيف يجذب من مقر ومركز إلى فوق ثم ينصرف في تلك الأغصان ولا أوراق والثمر. پہلی دفعہ پڑھا ہے میں نے. بہت اچھی کوشش ہے پہلی دفعہ کلاس سے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ویلکم. اور آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھا پڑھا. چند جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، لیکن آپ کوشش جاری رکھیں. ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گی کہ جو میرے ساتھی اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ان سے میں پڑھواتی ہوں. فرت مسعود آپ اس پیراگراف کو پڑھیں، اور شاہین آپ غور کیجیے گا وہ کیسے پڑھ رہی ہیں. وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء في تلك الأروق الرقيقة الضعيفة وكيف يستقبله النبات وكيف يجذبه في مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف في تلك الأغصان والأوراق والثمار. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. بس 2 لفظ دیکھیے، وانظر الی قدرت اللہ فی سوق الماء. ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں وکیف یجذبہ من مقرہ. ٹھیک ہے، یہ من ہے، اس کو پڑھیے يجذبه من مقرہ. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، کس نے نہیں پڑھا؟ سیرش انصاری آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ جی باجی. آپ پڑھیں آگے. فسبحانہ من انزل الماء بقدرته ورفعه بقدرته وسيره بقدرته وقسمه بعلمه ومشيئته وأحيا به الأموات وأخرج به من كل الثمرات. ٹھیک ہے، گڈ. بس اس میں ایک لفظ دیکھیے فسبحان من انزل الماء. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگلی لائن میں دیکھیے وقسمہ بعلمہ. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا جناب، مجھے امید ہے جنہوں نے جس نے ہاتھ کھڑے کیے سب کو میں نے موقع دے دیا. بعض اوقات ساتھی کبھی کبھی مجھے گلا آتا ہے کسی ساتھی کا کہ ہم نے اتنی دفعہ ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا. دیکھیں اگر آپ لائن سے ہاتھ کھڑے کریں میں سب کو موقع دوں گی، لیکن ایک وقت کے بعد پھر اب میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. اگر پہلے بعد میں ہاتھ کھڑا کریں گے تو پھر اگلی دفعہ. تو رخسانہ یاسمین اب اگلی دفعہ آپ کو موقع دیں گے، پہلے انٹر ہوں، پہلے ہاتھ کھڑا کریں. اب ہم تھوڑا سا ڈسکشن کراتے ہیں. اب جس نے ہینڈ ریز کیے ہیں، اگر عربک سنانے کے لیے کیے ہیں تو اگلی دفعہ سنائیں، اور اپنا پہلے انٹر ہوں اور پہلے ہاتھ انشاءاللہ کھڑا کریں تو ان کا ہاتھ اوپر آ جائے گا اور ہم سب سے پہلے انہی سے سن لیں گے انشاءاللہ. اب ہم تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں. آج کے لیسن میں بہت سی سیکھنے کی چیزیں تھیں. سوال آپ سے پہلا جو میں کروں گی نا، ہوم ورک تو میں نے پہلا آپ کو دے دیا. اب آپ پیج 482 پر آئیے. جو ساتھی ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. ان کو اگر ترجمہ سنا لیا ہے تو ڈسکشن میں بھی آ جائیں، اور ویسے بھی اپنا مائک کھول کے بات کر سکتے ہیں. کویسچن 1 جو ہے میرا آپ سے وہ ہے جناب پیج نمبر 482 کی ایک لائن ہے. میں عربک پڑھ رہی ہوں اور ترجمہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی کرے. وَالْأَرْضُ كَعَيْنٌ حَيٌّ یحییٰ و یموت. کون کرے گا ترجمہ؟ جی روبینہ شاہد میں کروں. طاہرہ یاسین. چلیے روبینہ شاہد آپ کیجیے. اور زمین ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ہے اور وہ زندہ ہوتی ہے اور وہ مرتی ہے. پانی کی مرتی ہے. یہاں تک کرنا ہے. زمین ایک چیز ہے جو زندہ ہے، زندہ ہوتی ہے اور وہ مرتی ہے. یہ کانسیپٹ آپ لوگوں نے پہلے کبھی سوچا؟ جو آج کے لیسن میں جو چلے اب میں جنرل سے ایک سوال کرتی ہوں. آج کے لیسن میں جو کانسیپٹ زمین کے بارے میں وہ دے رہے تھے، آپ لوگ میں سے کوئی بھی اس پہ بات کرنا چاہے، کیا محسوس کیا؟ جو بات کرنا چاہے مائک کھولے اپنا. آج کا لیسن پڑھ کے کیا؟ ہمیرا طاہر کہیے.
جی باجی اسی سے جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے کبھی ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچا تو واقعی ہم نے کبھی نہیں سوچا، لیکن قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ یہ مثال دیتے ہیں زمین کے مردہ ہونے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی نازل فرمایا آسمان سے اور زمین کو زندہ کر دیا۔ تو جیسے استاذہ محترمہ نے بھی کہا تھا کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے دلوں پر جب قرآن اترتا ہے تو کیا ایسے ہی زندگی آتی ہے ہمارے دلوں میں، یا پھر ایسے ہی ہم آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ زمین کو تو دیکھیں کہ زمین کس طرح پھل پھول جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح پھر جب قرآن ہمارے دلوں پہ نازل ہوتا ہے، جب اترتا ہے، تو ہمیں بھی پھر اسی طرح زندہ ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو اسی طرح فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سمجھا آپ نے۔ اور آپ سچ بتائیں، آپ لوگ کہ جس طرح استاذہ نے اس کو کنیکٹ کیا زمین سے، کیا اگر آپ خالی لیسن خود پڑھ رہے ہوتے اور نہ سن رہے ہوتے اور اس کا ٹرانسلیشن کر جی رہے ہوتے تو باجی اس طرح ذہن میں کبھی خیال آتا کنیکٹ کرنے کا؟ یعنی نہیں استاد باجی نے جس کبھی طرح لے کے جاتے اس ہیں طرح انسان کو۔ نہیں، جی جی بالکل، استاد کا تو پھر استاذہ محترمہ تو پھر ان کا سمجھانے کا انداز ہی بڑا پیارا اور بڑا ہی آسان سا ہے اور سادہ سا ہے، اور واقعی بات دل پہ اترتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ چلیں ایک ترجمہ اور آپ سے پوچھتی ہوں، آپ لوگوں سے اب جو اور ساتھی بتانا چاہیے۔ یہ جو اسی پیج پہ 482 میں اسی جو میں نے لائن پڑھی نا والارض سے، اس سے اوپر آ جائے، سورۃ المرسلات کی آیت سے پہلے کا ہے فَظَهْرُهَا وَطْنٌ لِلْأَحْيَاءِ وَبَطْنُهَا وَطْنٌ لِلْأَمْوَاتِ۔ کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ عالیہ عالیہ اکبر جی کیجیے۔ جی اور اس جی عالیہ جی مائک کھولیے۔ جی وہ میرا انمیوٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ اچھا، اور اس کی کہ یہ وطن ہے زندوں کے لیے، اور اس کیا کے وطن ہے؟ زمین کے اوپر، زمین جو نہیں، اس کا اوپر ہے ترجمہ کریں، اس کی باجی میں نے لکھا ہے لیکن وہ اتنا باریک میں نے خود ہی لکھا ہے کہ اب مجھ سے وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اس کی پیٹھ یعنی کمر۔ جی جی جی، اس کی پیٹھ وطن ہے زندوں کے لیے، اور اس کا پیٹ وطن ہے مردوں کے لیے۔ سبحان اللہ، عالیہ کیا اور سمجھ میں میں نے آیا؟ واقعی یہ چیز ہمیں پتہ ہے، لیکن جب اس کو اس طرح سے پڑھا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس وقت، صحیح معنوں میں، کہ جو استاذہ نے کہا کہ جب اوپر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر تو ہم غور و فکر کریں گے، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم نے اس کے اندر جانا ہے تو اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کے لیے تبھی ہم کام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کبھی آپ نے محسوس کیجئے گا آپ سب کے، جب آپ زمین پہ چل رہے ہوں تو سوچیں زمین کے نیچے کتنے لوگ دفن ہیں، نہ جانے کتنے لوگ دفن ہیں، کیونکہ ہم تو صرف قبرستانوں میں دفن لوگ سمجھتے ہیں نا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ زمین میں کون کون کیا مخلوق کہاں کہاں دفن ہے۔ صرف انسان تو دفن نہیں نا، کیڑے مکوڑے حشرات بھی تو زمین میں جا کے گم ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی تو قبریں کوئی نہیں بناتا، لیکن دفن تو زمین میں ہے نا۔ اگر وہ زمین سارا کچھ ابل کے باہر پھینک دے ابال کر، تو ہمارے رہنے کے قابل یہ زمین رہے؟ آج کے سبق سے چلیں جنرل پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی نے کیا محسوس کیا اس لیسن میں سے، جو بھی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا۔ شبانہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ شبانہ جی علی۔ جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے میں نے جب یہ لیکچر سنا تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ جیسے زمین کو ماں کہا گیا، تو مجھے پہلی دفعہ زمین پر اتنا پیار آیا، اور میں نے کہا واقعی زمین ہماری ماں کی طرح ہی ایکٹ کرتی ہے۔ تو مجھے یہ چیز بہت ہی دل پر اثر ہوئی کہ زمین ماں ہے اور ہماری، استاذہ نے اور ایک بہت پیاری مثال دی تھی نا کہ ماں کس طرح کمر پہ اٹھاتی ہے، اور جی بعض اوقات ایک کمر پہ اٹھایا تھا اور ایک پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، وہ جو امیجن کیا آپ لوگوں نے طواف کہ کرتے واقعی ہوئے، زمین۔ تو سبحان اللہ، مجھے اللہ کا پتہ نہیں، شکر، مجھے بس کتنا یہ اللہ چیز نے بہت ایسا زیادہ، ہمیں۔ جی جی کہیے شبانہ۔ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بس یہ جو چیز تھی نا، یہ میرے دل پر بہت اثر کری، کہ میں نے کہا اپنی زمین کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، صاف رکھو ہر چیز، مطلب یہ تو ماں ہے نا ہماری۔ اور ایک دوسری جو چیز مجھے بہت اسٹرائک کی کہ زمین زندہ ہے۔ ہم تو اسے مردہ سمجھتے ہیں نا، مخلوق، یہ وہ جی مخلوق جو زندہ ایگزیکٹلی، نہیں ہے، ہم ہی زندہ ہے بس۔ جی
और ये मुझे हमें हर चीज प्रोवाइड करके देती है, हमारा खाना सुभान पीना। अल्लाह। हम इसके साथ, अच्छा आप लोग जरा बताइए हम इसके साथ क्या सलूक करते हैं, किस कदर पोल्यूट करते हैं ना इसको, कितना गंद करते हैं जमीन के ऊपर, साफ भी जी नहीं रखते। अल्लाह ताला माफ फरमाए हमें। जी चलिए जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा एक तर्जुमा आपसे और पूछती हूँ, किसी साथी से भी जो भी बताना चाहे। ये जो पैराग्राफ है ना आगे पीछे दो तीन, इसमें बहुत अहम है। इसी पैराग्राफ में ये जो जिससे मैंने पूछा ना, वल अर्दु काइन हय्युन याहया व यमूत वाले पैराग्राफ से एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ इसी के आखिर में। सूरत रूम की आयत से पहले ये फ्रेज है, इसका तर्जुमा कीजिए। वल माउ रसूलुल हयाती मिनल्लाह फहैसु कान तकूनुल हया। कौन करेगा इसका तर्जुमा? ये सूरह रोम की आयत से पहले है ये। रेशमा। वल माउ रसूलुल हयाती, रेशमा जी कीजिए। बस पानी जब पहुंचता है जमीन में उठाता है उसमें से अल्लाह के हुक्म से, और सब्जी और खेती उगती है जिंदा बढ़ने वाली नहीं 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 नहीं, नशोनुमा। सिर्फ इतना हिस्से का करें। देखिए जितना जी जी हिस्सा बस मैंने कहा है जी ना, सिर्फ उसका तर्जुमा कीजिए जो इन्होंने मार्क किया है रेड लाइन से। वल माउ, सिर्फ इतने हिस्से का, वल माउ रसूलुल हयाती मिनल्लाह फहैसु कान तकूनुल हयात, इसका तर्जुमा कीजिए। कर सकती हैं आप रेशमा? जी बस माँ रसूल, एक मिनट जी मिल गया। और पानी जिंदगी का मुकाम है, अल्लाह की पैगाम है अल्लाह की तरफ से। तो जहाँ वो पानी होगा वहाँ जिंदगी होगी, जहाँ ठीक पानी है। होगा वहाँ जिंदगी रसूल होगी। पैगाम, पैगाम यानी अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाला है। बाकी आपने सही तर्जुमा किया माशाल्लाह, गुड। क्या समझा आपने? चले आप ही बताएं रेशमा, इससे क्या समझा आपने? फरहत लेट हर ट्राई। चलिए फायजा मलिक आप बताएं क्या आपको समझ में आया? बाजी आप सवाल रिपीट करेंगी? मुझे आवाज कट गई थी। वाले इन्होंने इन्होंने तर्जुमा पढ़ा इसका, नहीं अल्लाह की तरफ से हम लाना है, जो पानी होगा वहाँ जिंदगी। इस पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? इस पैराग्राफ से एक तो मुझे दो चीजें समझ आ रही हैं कि एक तो जमीन में जहाँ कहीं पानी होता है वहीं लाइफ है, चाहे वो पौधों की लाइफ है, चाहे वो एनिमल लाइफ है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ है। दूसरा जो है पानी मतलब जिंदा करता है, और पानी अगर कहीं नजर आ जाए तो ये साइन है वहाँ आबादी का। एक इंसान को अगर कोई भटका हुआ, कोई राह गुम किया हुआ शख्स हो, मुसाफिर हो, तो उसके लिए भी एक साइन है कि यहाँ लाइफ है, वो सरवाइव भी कर जाएगा अगर पानी नजर आ जाए। तो जो पानी है वो मैसेंजर है लाइफ की प्रेजेंस का भी, और एक होप का भी कि यहाँ पर लाइफ है, फर्ज करें अगर कोई फंसा हुआ है। और जहाँ पानी नहीं है जैसे सहराई इलाके, ठीक तो है, वहां पर लाइफ नहीं होती। ठीक है, गुड। अच्छा जनाब आतका आप कुछ कहना चाहती हैं? कहिए आतका इमरान जी, माइक खोलें। आतका कुछ कहना चाहती हैं आप? कहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, ये तो सारी बातें हो गई ना जो हम समझते हैं। अभी रिसेंटली क्लास के दौरान ही बारिश हो रही थी, तो बारिश, ये जो पानी है ना, लिटरली अंदर से जिंदगी जो दिल को करता है ना, मतलब हर चीज एकदम से खिल उठती है। आप सिर्फ मुंह भी अगर धोते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस होती है, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से जो बारिश की फीलिंग होती है ना, और वो सारे सराउंडिंग को अपने अंदर इतना कर लेती है, तो जिंदगी वाकई में जुट सारे चेहरे जो गर्मी के वजह से या जिस भी वजह से अगर दिल वैसे भी उदास था किसी भी रीजन से, तो वो सब कुछ एक साइड पे हो जाता है और एक लाइवलीनेस आ जाती है। ये हकीकत है कि अल्लाह ने पानी के अंदर जिंदगी रखी है। बिल्कुल। और आतका आप तो बहुत से स्टेरों के साथ इकट्ठा रहती है ना, आप बताएं बाकी साथियों को आप कहाँ वहाँ क्या है आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सिराजुद्दौला हॉस्टल में रहते हैं, और ये किस जो भी शहर में? साथी हमारी, कराची शहर में हॉस्टल। बताइए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इतनी बच्चियां दूर दराज इलाकों से जो आई भी होती हैं, और अभी रिसेंटली हमारा आज इंटरव्यू भी था, और हम इतने मतलब एक टेंस सा एक माहौल था, बच्चियां नए चेहरे थे, नई जगह थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई
ہر ایک نے اس کو فیل کرنا شروع کر دیا، ایک خود سے مل کر کے مطلب ایک خوشی بانٹنے والی فیلنگ آ گئی. مطلب ہم چلیے اللہ کی طرف الحمدللہ ایک آج بہت آپ بڑی ہمارے نعمت ہے. ساتھ ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں. ان کو بتائیں آپ کے پاس کون کون سے کورسز ہوتے ہیں، دعوت دیں کہ آپ لوگ کون آ سکتے ہیں ان کورسز میں. آپ کے سارے ساتھی دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. جزاک اللہ خیر کثیر. جی باجی ہمارے پاس کراچی سراج الدولہ ہاسٹل میں تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے ڈپلوما، جو کہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد تعلیم الحدیث کروایا جاتا ہے. جیسے ابھی ہماری ریسنٹلی ساتھی نے بتایا تھا پریس ہومرو، وہ ہمارے پاس سے ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ تھی. ان دونوں کورسز کے علاوہ ریسنٹلی ہمارا آج فرسٹ ڈے تھا ایک کورس صوت القرآن کے بعد ہم نے صوت القرآن اپ گریڈ ٹو تفہیم کیا، یعنی کہ سندھ سے جو بچیاں آئی تھیں انہوں نے 1 سال میں قرآن کا کورس صوت القرآن کیا، اور اب ان کے اندر کا جو شوق تھا یہاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے، وہ مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی، سیکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے استاذہ سے اپنے شوق کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ضرور کریں. تو ان کے لیے تفہیم اب ہم نے پہلی دفعہ لانچ کیا ہے، اور 3 مہینے کے اندر وہ سارے سبجیکٹس ہم ان کو کروائیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی بھی اور آج داخلہ لے پہلا سکتا دن تھا ہے، صوت کوئی بھی داخلہ القرآن. لے. اگر جی بالکل، اگر آپ نے صوت القرآن کیا ہوا ہے تو آپ ضرور داخلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. حقہ نے جو بتایا، آپ لوگ ساتھیوں میں سے جو کسی کو بتانا چاہیں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ ان کو آج ہمارے ساتھ لے کر آیا، اسی لیے شاید اس نے ہمارے ساتھ اتفاق سے ان کی ساتھی نے بات کی تو ان کو بھی میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ بھی بتا دیں. ہاسٹل میں رہ کے پڑھنا جو ہے نا ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ جو پڑھتے ہیں نا، مسافر ہوتے ہیں، مہاجر بھی ہوتے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے. مسرت طالب جزاک آپ اللہ کچھ خیر. کہنا چاہتی ہیں؟ مسرت آپ کچھ کہنا جی چاہتی ہیں، کہیے. جی باجی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، علم دیا ہے کہ پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنائے، ان کو گاڑ دیے، ہوائیں چلائیں، ہوائیں بھی مضبوط طرح کی ہوائیں، اور اس کے ہم کو سپورٹ کر دیا کہ ہم وہ معدنیات نکالیں، جواہرات اور چشمے وغیرہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ہدی الناس، جو لکھ رہے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مصنف نے، کہ ثم ہدی الناس للاستفادۃ منہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور رہنمائی کی، تو ہم اس چیز پر قادر نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم اس سے فائدے اٹھائیں. تو یہ مجھے بات پچھلی کتاب میں بھی، بک 4 میں بھی یہ بہت اثر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں ہر چیز کے لیے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رہنمائی نہیں کرتے تو ہم لوگ اس پر قادر نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اگر زمین میں سوچے ایسی ہوتی جیسے ریت ہوتی ہے اس میں دھستے جائیں، یا پہاڑ جو ہے، ابھی ریسنٹلی میں ٹریولنگ کر کے آئی ہوں تو اتنی زیادہ مختلف جگہوں پر، پہاڑوں پر، زمین پہ مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا. اور میں جب پہاڑ پہ چڑھتی تھی، حالانکہ میرا بہت اسٹیمنا نہیں ہے، تو میں سوچتی تھی کہ یا اللہ، یہ تو نے کس طرح میرے قدموں کے نیچے اس کو مسخر کر دیا نا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ اگر ایسے اسٹیپ بنا دیتا اس طرح، تو شاید وہ ماؤنٹینئرز جو ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں چڑھ پاتا نا، جن کے پاس پوری اس کی پریکٹس ہوتی. لیکن ہم ہر طرح کے پہاڑ بنائے کہ تم ان پہاڑوں کو انجوائے بھی کرو اور اس پہ چڑھو بھی، اور تمہارے لیے آسانیاں بھی میں کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اچھا، اب 2 ہوم ورک دینا چاہتی ہوں. کہاں سے دینا چاہتی ہوں؟ غور و فکر والے ہوم ورکس ہیں، ذرا ان کو دیکھتے ہیں. یہ جو صفحہ نمبر 482 ہے نا، اس میں جو یہ آ رہا ہے نا ایک پیراگراف، آپ کو سورۃ الحج کی آیت سے پہلے، سورۃ الحج آ رہی ہے نا، اس میں یہ الحج 5 سے پہلے یہ جی الحج 5 نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے کا جو یہ نا اقوات و اظہار و ثمار، کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ کسی نے نکال لیا اپنے پاس، اور کوئی فرد کیجئے ترجمہ. چلیے فرد، آپ ترجمہ کیجئے. روزیاں، پھول اور پھل مختلف قسم کے، اور فرق ان کی مقدار کا اور ان کی شکلوں کا، ان کے رنگ اور ان کی منافتوں کا، اور جانوروں کی چراگاہیں اور پرندے. منافت کیا، یعنی منافت کا ترجمہ کیجئے. منفعت کا ترجمہ منافت کے ان کے فائدے
नुकसान हाँ फायदों का, फायदे फायदों का फायदों और का, हाँ जी, और जानवरों और चरागाहें और परिंदे, मतलब ये इससे जो पहले वाले वर्ड ये नहीं आपसे तफसीर नहीं पूछ रही, इसका मायना नहीं पूछ रही, अच्छा रंगों और फायदों के बाद वाला देखो तर्जुमा कीजिए। जी हाँ, देखो जमीन की तरफ अब मुर्दा दिखाई फलों दे रही है और खुश्क, अच्छा जी यहाँ से, ये और नहीं पैदा बस करती है हर किस्म के पौधे, तो निकालती है नबातात के उगने के नहीं बस अजराए बस बस मंजर। बस 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 फरद बस आप छोड़े बस, ठीक है सही कर दिया आपने तर्जुमा। रोजियां, फूल, फल, मुख्तलिफ किस्म के उनकी मिक़दार, शक्लों का, उनके रंग और फलों का, फल आज की अक़साम, इस किताब में इसका पूछ रही थी मैं, फलों आज की अक़साम, जानवरों के परिंदे। तो अब देखिए यहाँ कितनी चीजों का जिक्र है ना, कितनी चीजों का जिक्र है। अब आपका होमवर्क यहाँ से क्या है, फूल, फल, जानवर, परिंदे ढूंढे, बाग में जाए किसी के पास कोई बाग है तो वहां चले जाएं, सब पे देख लें, नेट पे देख लें, लेकिन हम सारी चीजें नेट पे या तस्वीरों में देखते हैं, लाइव भी देखें। मैं किसी के घर गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हम आपको अजवाइन का पौधा दें, आप अपने घर लगाएंगी। मैंने कहा दिखाएं अजवाइन का पौधा कैसा होता है। उन्होंने मुझे अजवाइन का पौधा दिया, इस कदर खुशबूदार, मैंने हाथ में पकड़ा, मेरे हाथ से खुशबू, उसकी इस कदर खूबसूरत किनारों वाले पत्ते, मैं उसकी पिक्चर खींच के डालूंगी ग्रुप में, हो सकता है आप में से किसी के घर लगा हो या किसी ने देखा हो। मैं तो कितनी देर तक मैंने ला के अपने घर में अजवाइन का पौधा दिखाया, मैंने कहा ये देखिए मैंने इतनी जिंदगी भर अजवाइन इस्तेमाल की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस पौधे से है, और इतना खुशबूदार। अब उस अजवाइन के पौधे को हमने जमीन में लगा लिया, और वो इतना फल फूल आ गया उसमें, यानी वो इतना बढ़ गया कि उसको हमने, अब उसको हम पकौड़ों में भी डाल के खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या क्या चीजें अल्लाह ने बनाई, ये ऐसी ये आपके ना पास भी बहुत सी ये मिसालें होंगी। ये न्याज बुक भी कहलाता है ना, इसमें जो है ये अक्सर जो है वैसे जो निकालते हैं तो इस न्याज बुक भी कहलाता है इसका। अच्छा मुझे नहीं पता कि न्याज़बू यही होता है, वो चेक कर लूंगी मैं, लेकिन मैंने तो अजवाइन के नाम से इसको लिया था। बस अस्सलाम वालेकुम, न्याज़बू अलग है और अजवाइन हाँ अलग है। मुझे बिल्कुल न्याज़बू मेरा ख्याल अलग है, ये अलग पौधा है। चलिए अच्छा है ना, डिस्कस करें, देखें जरा अपने अपने अगर घर में कहीं लगाए हुए पौधे, आप धनिया पुदीना ही देख लें, कितना फर्क है दोनों में ना। हर चीज इस कदर खुशबूदार, आपने क्या करना है, खुशबू देखनी है, रंग देखना है, टेक्सचर देखना है, उसकी किस्म देखनी है। तो आपने फूल, फल, जानवर, परिंदे, 4 चीजों पे गौर करना है। इंशाल्लाह जो नियरेस्ट आपको मिल जाए, इस हफ्ते का आपका होमवर्क है, डिस्कस करें, उसको ला के दिखाएं। मुझे तो कोई ऐसी चीज मिल जाती है पकड़ पकड़ के ला के घर में दिखा रही होती हूँ कि यार मैंने नई चीज आज ये डिस्कवर की है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और होमवर्क आपको देते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारी चीजें हैं इसके अंदर। आज ये जो लास्ट इसका है ना पेज, वहां से देखते हैं हम, जहां रगों की बात है। कोई मुझे वो ढूंढ सकता है, ढूंढ के बता सकता है कि जहाँ पानी की बात थी कि जो रगों के अंदर दौड़ रहा है पर पौधों के जी और बाजी आलिया अकबर। गुज्जों पत्तों और फूलों का, वो कौन बताएगा? आलिया अकबर। चलिए ताहिरा ताहिरा ने पहले भी कहा था, ताहिरा आप बताइए, ताहिरा बताइए, बोले। जी, ये अरबिक पढ़े। पेज नंबर, अच्छा जी, वंजुर इला अरबिक कुदरतिल्लाहि फी सूकिल मा फी तिलकल अरूकिर तिलकल अरूकिर रकीकाते ज़ईफ़ा। रकीकाती ठीक है, रकीकाती गुड, शाबाश ज़ईफ़ती। शाबाश, गुड, बिल्कुल ठीक। दूसरी किस साथी ने कहा था कि मैं बताती हूँ? आलिया अकबर ने। जी बाजी। आलिया इससे आगे आप पढ़िए। वकैफ यस्तक़बिलुहु नबात वकैफ युजज़िबुहु मिन मक़र्रिही वमरकज़िही इला फ़ौक़ ثم ينصرف في تلك الأغصان والأوراق والثمار. ठीक है, सुम्मा यंसिरु फी तिलकल अग़सान, ठीक है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। आप दोनों के लिए बहुत
دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ یہاں پر ہوم ورک جو آپ کو ہم دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جب آپ نے پودوں کو اور پتوں کو اور پھولوں کو اور ان کو دیکھنا ہے نا، وہ تو آپ کو ویسے ہی آج کا ہوم ورک ملا ہے، تو آپ نے ان کے اندر رگیں بھی دیکھنی ہے۔ کہاں ہے وہ رگیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ پتے کے اندر وہ کہاں سے جاتا ہے پانی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رگیں بنائی، ان کے اندر بھی رگیں بنائی ہیں، سبحان اللہ، جہاں سے پانی اوپر جا رہا ہے ان سب کے اندر، زمین سے اوپر تک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنا کتنا پڑھ کر سن کر دل پر اثر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کروا دے، آمین۔ اچھا جناب، تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک بتا، آپ کے ریفلیکشنز تو ہم نے اگر موقع ہوا آپ شروع ہو جا رہا ہے، سلائڈ دکھتا ہے، سلائڈ کو چینج کیجیے۔ صحیح بخاری ہمارا کورس ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے 22 جولائی سے۔ ہم کتاب الصلاح شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب الصلاح سے لے کے کتاب الجنازہ تک اس میں پڑھیں گے۔ آپ سب کو اگر شوق ہے اپنی نمازیں مزید اچھی کرنے کا، مزید سیکھنے کا، بخاری پڑھنے کا، تو آ جائیں ہمارے ساتھ اس میں جوائن کیجئے۔ اگر خود کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو اور لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی تھنک باجی کا ڈسکنیکٹ ہو گئے، یہاں پہ بارش کافی تیز ہو رہی ہے۔ تو جناب وہی بتایا جا رہا تھا آپ کو کہ یہ کتاب الصلاح سے کتاب الجنائز تک جو ہے یہ پارٹ 3 میں آفر کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ 22 جولائی کو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی۔ منڈے کے دن ایک ہی دن ہوا کرے گی، ٹائمنگز جو ہیں وہ 3:30 to 5:15 PM ہے پاکستان ٹائم کے مطابق، اور انشاءاللہ 39 ویکس کا یہ کورس ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پورٹل پر جا کر انشاءاللہ حدیث کی کیٹیگری میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔